سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، واقعی پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو سندھ کا ووٹ بینک داؤ پر لگا ہے اور دوسری طرف حکومت کے مزے ہیں، قربانی کس کی دے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، ہر آنے والے دن کے اندر پیپلز پارٹی کا کینال ایشو پہ رد عمل بڑھ رہا ہے، اور آپ نے جس جلسے کی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ دوسری دفعہ ایسے بولے ہیں۔ اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب، نبیل گبول صاحب اور سندھ کے جو دیگر وزراء ہیں وہ بھی اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک غیر معمولی بات ہے۔ غیر معمولی بات کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے۔ اس لیے کسی کو جرت نہیں تھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاجی جلسے، جلوس، دھرنے دے سکے۔ اب تو وہ حملے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر سندھی کانفرنس اور ان کے ساتھ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ یعنی آپ کہتے جیسا ریاکشن پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایسا ریاکشن؟ نہیں، میں نے جو بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ سندھی کانفرنس بھی احتجاج کر رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں بھی احتجاج کر رہی ہیں، اور وہاں کی حکمران پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی چیخ و پکار سے پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ دباؤ کا ہے، دباؤ پیپلز پارٹی پہ آیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کچھ کٹنگز ہیں مراد علی شاہ صاحب، اس سے پہلے تو وہ اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ جی کوئی نہریں بن رہی ہیں، یا جو نہروں کا ایشو تھا، پھر یہ صورتحال ہوئی کیسے؟ دیکھیں، یہ جولائی میں ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی نے پہلے اس کو ایشو نہیں سمجھا، اور پھر جب سندھ کے اندر سے رد عمل آنا شروع ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کو خبر ہوئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو چھوڑ دے گی، اور وفاقی حکومت خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی پیپلز اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی، آج سے 2-3 ہفتے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ہم وفاقی، بات یہ کہ وفاقی حکومت کیوں خاموش ہے؟ وفاقی حکومت رانا ثناء اللہ خان صاحب تو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اس طرح کے منصوبے ہوں، ان پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے۔ دیکھیں، یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مل جل کے کوئی اس کا حل نکال لیں گے، لیکن حل نکال کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو رد عمل آ رہا ہے یہ وفاقی حکومت کے خلاف نہیں آ رہا، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا ایشو کیا ہے، اور پتہ صرف کس کو ہے؟ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہے۔ کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ پائیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک حکومتی بندوبست چل رہا ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی یہ رسک نہیں لے گی۔ اور بات یہ کہ اگر حکومت پیپلز پارٹی اس کیفیت میں اس نظم و نسق کو توڑنے کی کوشش کرے گی تو پھر سندھ گورنمنٹ کی بھی ان کے پاس ہے، تو پھر معاملات اور طرف چل پڑے گے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی دراصل جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیس سیونگ چاہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کہہ دیں کہ اس معاملے کو ڈیلے کر رہے ہیں یا اس پہ قومی اتفاق رائے ہوگا۔ لیکن مریم، میرا خیال ہے سب سے اہم سوال تو پہلے یہ ہے کہ کیا ان نہروں کی تعمیر جاری ہے؟ اور دراصل جو معاملہ ہے وہ ایک نہر کا زیادہ ہے، محفوظ شہید۔ اور مسلم لیگ نون، جب مسلم لیگ نون کی حکومت اسے محفوظ سمجھتی ہے، کہ بات یہ کہ وہ اس پہ رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کر رہی، تو یہ پیپلز پارٹی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس میں ایک شخص کو بولنا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی مخاطب کسے کر رہی ہے؟ کیا واقعی وہ وفاق کو ہی دھمکا رہی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جن کو کہہ رہی ہے وہ سارا پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں جن کو بظاہر دھمکا رہی ہے وہ تو آگے سے رد عمل بھی نہیں دے رہے۔ رانا صاحب تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم اس پہ اتفاق رائے گے۔ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کو کوئی فیس سیونگ دینی پڑے گی، لیکن اصل اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان نہروں کا جو فیصلہ ہوا ہے اس پر پیش رفت ہو رہی ہے؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ رد عمل اور بڑھے گا، اور پیپلز پارٹی کیا یہ بات پیپلز پارٹی کہے گی ضرور، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ وفاق سے نکلنے کا مطلب کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا رسک لے گی۔ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بالآخر ایک شخص کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ان کا نام ہے صدر آصف علی زرداری۔ وہ خاموش ہیں
کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ بیمار رہے پچھلے دنوں. جب لیکن تک ان کے حوالے سے کافی کنٹروورسیز تھی نا کہ انہوں نے پہلے آمادگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ دیکھیں پروپیگنڈا آصف کیا علی گیا ہے زرداری اس پر. صاحب کسی بھی ایشو کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے اس سے زیادہ رد عمل اگر آپ کو یاد ہو وہ مسلم لیگ نون کے خلاف دے رہے تھے انتخابی کمپین میں. تو میں نے آپ کے پروگرام میں اس وقت بھی کہا تھا کہ فیصلے کا اختیار آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے، لہٰذا آپ آصف علی زرداری صاحب کی طرف دیکھیں کہ وہ اس مسئلے کا کس طرح حل نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کینالز ملک کے وسیع تر مفاد میں ہیں تو خود پیپلز پارٹی کا تو ورژن ہی یہ ہے کہ جی وہ ایک قومی جماعت ہے، اور بات یہ کہ جس کیفیت سے وہ دو چار ہے اس کا دیکھیں اس کا پاور ہب جو ہے وہ سندھ ہے. Exactly. اور سندھ کے بارے میں آپ کو پوری یقین سے ایک بات کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے کی. لیکن اب بات یہ ان کے آگے سوال کیا ہے کہ سیاست بچانی ہے، حکومت بچانی ہے یا اپنی جماعت بچانی ہے. ان میں سے انہیں ایک چیز بچانی ہے، یہ فیصلہ اب ان کی لیڈرشپ کو کرنا ہے. سلمان صاحب کس حد تک کارگر اور نتیجہ خیز لگ رہا ہے آپ کو یہ دورہ؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گلے سے گلے ملے تو گلے جاتے رہے. Exactly. تو اہم بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا ڈیڈ لاک کا وہ تو ختم ہوا ہے. اور پاکستان کے اور افغان انتظامیہ، اور جب آپ افغان انتظامیہ کی بات کرتے ہیں تو طالبان انتظامیہ سے ہمارے ایک تاریخی تعلقات ہیں. کل بھی یہ ایشو جب یہاں ڈسکس ہو رہا تھا، دیکھیں بات یہ کہ افغانستان کے لیے پاکستان کی خدمات کی تاریخ ہے. اور کیا ایسی وجہ بن گئی کہ وہ جو ایک تعلقات کار تھے، پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی، وہاں پر امن کا قیام یقینی بنائے گی، آپس کے تعلقات بھی بہتر بنیں گے، اور سی پیک کے جو مقاصد ہیں کہ کہاں تک وہ مقاصد ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹری تک، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ انڈین وزیر خارجہ بھی ان سے ملاقات کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان نے ایک اچھی موو ہے. اور انیشیٹو کس نے لیا ہے؟ افغانستان نے. افغانستان کی طرف سے کہا گیا، اور 3-4 روز پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر کا ایک بیان آیا تھا یہ افغانوں کی واپسی کے حوالے سے، اور بڑا سافٹ بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ایک اچھے سازگار ماحول کے اندر یہ واپسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے اور خاص طور پہ طالبان انتظامیہ کو پاکستان کا احترام کرنا چاہیے. کہ بات یہ کہ پاکستان نے ایک رول ادا کیا تھا ان کو وہاں پر. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ٹرمپ صاحب کی حکومت جب پہلی تھی نا تو انہوں نے افغانستان کی صورتحال، پاکستان کا موقف بڑا واضح تھا کہ آپ افغانستان کے اندر ایک سیاسی عمل کو بحال کریں تاکہ معاملات آگے کی طرف چلیں. آپ کو لگتا ہے اس ایک دورے سے برف نکل چکی ہے اور ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے؟ جی، یہ مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو بیان آیا وہاں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کی فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایک ملاقات کا حوالہ نہیں آ رہا. وہ بھی میرا خیال شیڈول میں تو تھی، وہ ملا برادرز ہیں. تو ملا برادرز کا پاکستان کے حوالے سے ایک رول رہا ہے اور ان کے بھی پاکستان سے تعلقات رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان ملاقات کے اچھے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں لگیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عناصر پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یہ خود افغان طالبان کے اندر موجود ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ٹی ٹی پی سے اگر ان کے روابط ہے اور ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے پرابلمز پیدا کر رہی ہے تو پھر انہیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. طالبان انتظامیہ اور پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے اور خود افغانستان کے لیے بھی. دیکھیں کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر انٹرنیشنل فورسز، روس انہیں نکال رہے ہیں اس لسٹ سے، چائنا ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، امریکن ذمہ داران ان سے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب افغانستان کی کوئی نہ کوئی امپورٹنس تو ہے. اس امپورٹنس کا سب سے زیادہ اس میں جو رول ہے وہ تو پاکستان کا تھا. ہمارے تعلقات تو زیادہ ہونے چاہیے. ہم اسی پروگرام میں جب ان کی وہاں پر انتظامیہ آئی ہے پوری پاکستانی قوم خوش تھی کہ ایک اچھے تعلقات ہوں گے، دہشت گردی کا کلا کما ہوگا، شدت پسندی کا ازالہ ہوگا. لیکن یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دورہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلنا چاہیے. اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور ایک بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے کہ ان کی سرزمین بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے اور ہماری سرزمین بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیلنسنگ سٹیٹمنٹ ہے ان کی، اور دونوں اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ دونوں کے فائدے میں ہے، اس خطے کے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے.